تو ہم شریعت سے نکل کر اگر دوسرے راستے دیکھیں گے نا، شریعت سے نکل کر دوسرے راستے دیکھیں گے کہ اگر وہ طریقہ ہمارے ملک میں رائج ہو جائے یا وہ طریقہ رائج ہو جائے تو خدا کی قسم 1000 طریقے رائج ہو جائیں، جب تک شرعی نظام رائج نہیں ہوگا، شرعی طریقہ رائج نہیں ہوگا، تب تک کسی کو کوئی حق نہیں ملنے والا، کسی کو کوئی حق نہیں ملنے والا۔ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، تو ہی بتا دے کہ اب اور کافری کیا ہے، کہ تو نے تو بتوں سے امیدیں لگا کر رکھی ہیں اور خدا سے تو نا امید ہے، تو بتا کہ اس کے بعد بھی کوئی اور کافری ہوتی ہے، اور کوئی کافری کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے، یہی تو کافری ہے۔ فرمایا کہ تو نے بتوں سے امیدیں لگا کر رکھی ہے، ان حکمرانوں سے حکومتیں لگا کر رکھی ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ سیاستیں اور یہ حکمرانیاں سب سے بڑے بت ہیں، خدا کی قسم سب سے بڑے بت ہیں، یہ آج کے بت ہیں، اور یہ اتنے خطرناک بت ہیں کہ اس وقت لات عزا اور منات کا اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا جو آج ان کا فتنہ ہے۔ خدا کی قسم نہ اعلیٰ اس سے بچا نہ ادنا بچا، سب اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، سب کے سب اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ہر شخص نے اپنا اپنا ایک خدا تراش لیا، اپنا اپنا ایک خدا تراش لیا۔ اور آج جو ہم نے اپنے سیاسی رہنما بنائے تو ہم ان کو اس طریقے سے پوچھتے ہیں جس طریقے سے ہم نعوذ باللہ خدا کو پوجنا تھا، جس طریقے سے خدا کی تعظیم کرنی تھی ہم ویسی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ہمارا سیاسی رہنما کوئی حکم دے دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مخالف ہو تو ہم ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیتے اور ایک دم لپکتے ہیں کہ کس طریقے سے لبیک کر کر ہم اس کے اس حکم کو پورا کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دن رات ہم رونتے ہیں اپنے پاؤں سے، اور ہمیں ذرے برابر پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہمارے لیڈر کا ایک حکم ہمارا لیڈر کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں، لہٰذا مجھے ادھر 5 لاکھ لوگ چاہیے، مجھے ادھر 5 لاکھ لوگ چاہیے، کس ٹائم چاہیے؟ رات کے 3 بجے چاہیے۔ خدا کی قسم میں بھی پاگل ہو جاؤں گا، آپ بھی پاگل ہو جاؤ گے کہ کس طریقے سے یہ 5 لاکھ لوگ ہم ادھر اکٹھے کریں رات کے 3 بجے، کہ میرا لیڈر جیسے ہی اس جگہ پر اپنے قدم رکھے تو وہ دیکھ لے کہ میرے اس ضیالے نے میرے حکم کی کیسی تعمیل کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے صبح کے 6 بجے، 6:30 بجے، 5:45 بجے مسجد کے اندر تم سارے مسلمان مرد چاہیے، ہاں سارے کے سارے مسلمان مرد مسجد کے اندر صف بستہ ہو کر کھڑے چاہیے۔ تو بتاؤ ہم کتنا پورا کرتے ہیں؟ ہم کتنا پورا کرتے ہیں؟ کرتے پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے کوئی محبت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی محبت نہیں، صرف اور صرف عبادت رسمی رہ گئی کہ میں عبادت نہیں کروں گا تو میں مولوی ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کہ یار مولوی ہو کر تو نماز نہیں پڑھتا، ہاں، یا کوئی ہمارا اور دیندار ساتھی وہ دیندار ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یار تو دیندار ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا۔ بس اس قسم کی باتوں کی وجہ سے ہم مساجد کے اندر آ جاتے ہیں، وگرنہ میں تو اپنا حال بتا رہا ہوں، دوسروں کے دلوں سے میں واقف نہیں ہوں، میرا حال تو ایسا ہے، شاید ہی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہم لوگ تو بس لوگوں کی دیکھا دیکھی میں عبادت کر رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کو سچے دل سے چاہنے والے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے تو ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے، ایک بندہ کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر سچا درد تھا تو دیکھیں پورے عالم کے اندر ایمان پھیل گیا۔ ہاں اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کو لے لو، ایک ہوتے تھے وقت کے اندر پورے کی پوری حکومت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے سیسا پلائی دیوال کی طرح، تو کوئی ان کو گرا نہیں سکتا تھا۔ مجدد الفسانی کو دیکھو، اور شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ کہ کس طریقے سے ان نے وقت کی حکومتوں کو گھٹنے کے اوپر لے کر آیا کہ ان کے دل میں خالص ایمان تھا۔ آج ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے لبریز فرمائے۔